کل شکر کل تعریف کل حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے آج ہمیں ایک اہم موضوع پر اپنی اصلاح کے لیے یہاں پر جمع کیا، اور یقیناً ہم یہاں آنے والوں میں سے نہ ہوتے، اپنا اس ٹاپک کے امپورٹنٹ کو سمجھنے والوں میں سے نہ ہوتے اگر اللہ رب العزت کا اذن ہمارے شامل حال نہ ہوتا ہے۔ میں محمد حنان سرور، پریزیڈنٹ آف اسلامک سوسائٹی، اسٹوڈنٹ آف سوشل مارکیٹنگ، آپ سب کو اور بالخصوص ہمارے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ اسپیکر موجود ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، آپ ہیڈ ہیں انجمن حکام القرآن کے اور بہت ہی پرومیننٹ اسکالر ہیں، اور بغیر کسی وقت کو ضائع کیے میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کیریئر ایشوز آف دا یوتھ کے جو عنوان ہے اینڈ دیئر سولوشن فرام قرآن کے موضوع پر خطاب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ نہایت قابل احترام فیکلٹی ممبرز اور عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آج مجھے ریئل ایشوز آف دا یوتھ پر آپ حضرات سے گفتگو کرنا ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ حدید کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوا اعلموا، جان لو، یاد رکھو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیاوی زندگی کھیل، فن، زیب و زینت، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی مانند کہ جب وہ برستی ہے تو اس کا برسنا کسانوں کو خوش کر دیتا ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ پھلتی پھولتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی۔ ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو کر مسل دی جاتی ہے۔ کٹائی کا موسم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آٹم کے اندر گندم کی فصل بوئی جاتی ہے۔ پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے پودے نمودار ہوتے ہیں تو کسان کے دل کی کلی کھلتی ہے۔ پھر اور بارش برستی ہے تو وہ پودے پھلتے پھولتے ہیں۔ پھر اور بارش کا انتظار ہوتا ہے تو وہ پھل لاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کسان منتظر ہوتا ہے کہ اب دھوپ خوب چمکے تاکہ دانہ جو ہے وہ پک جائے، اور پھر اس کے بعد کٹائی ہوتی ہے اور بھوسا توڑی ایک طرف ہو جاتی ہے اور دانے جو ہیں وہ ایک طرف کر دیے جاتے ہیں۔ بھوسا جانوروں کی خوراک بنتا ہے اور دانے جو ہیں وہ
اکثر و بیشتر انسانوں کی خوراک بنتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو دنیا کا سرکل ہے، یعنی جیسے شیکسپیئر کا ڈرامہ مشہور جو ہے، اس میں انسان کی سٹیجز کا اس نے ذکر کیا ہے، لیکن اس نے اسپیسیفک کرداروں کی طرف اس کو لے لیا ہے کہ وہ جج بن جاتا ہے، لیکن ہر انسان تو جج نہیں بنتا۔ لیکن انسانی زندگی کی جو تصویر قرآن مجید نے کھینچی ہے، چونکہ یہ اسی کی بنائی ہوئی تصویر ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، لہٰذا یہ پرفیکٹ تصویر ہے اور ہر انسان پر فٹ بیٹھتی ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، اور بچہ جو ہے وہ صرف کھیلتا ہے اور اس کے پیش نظر کچھ نہیں ہوتا، کھیل ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے فن کی سٹیج آتی ہے، لہو کہتے ہیں غفلت کو، بیکار چیزوں کو بھی لہو کہتے ہیں، الہا کہتے ہیں غافل کرنے کو، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا مال کی کثرت کی خواہش نے، یعنی غفلت جو ہے انسان کی، کسی چیز کو بھول جانا، یہ کیا ہے؟ یہ الہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وزینتن، پھر زینت ہے۔ ان تینوں سٹیجز میں کیا فرق ہے؟ بچہ جو ہے وہ صرف کھیلتا ہے اور اس کے پیش نظر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں پی ٹی وی پر وہ ایک خاکہ دکھایا کرتے تھے کہ دو بچے باہر کھیلتے ہوئے لڑے اور ایک بچہ روتا ہوا گھر آیا، اس کا قمیص پھٹا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی فلاں بچے نے مجھے مارا ہے۔ اب ماں جو ہے وہ اس کے گھر چلی گئی اور دونوں ماؤں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ ادھر سے باپ آ گیا اور اس سے اس طرف کا باپ جو ہے وہ بھی چلا گیا، تو باپوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا۔ ایٹ دی سیم ٹائم دونوں بچے پھر ایک ہی سائیکل پر بیٹھے ہوئے خوب ہنستے کھیلتے ہوئے جب وہ جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بچپن کی سٹیج ہے۔ اس میں لڑائی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے کپڑے بھی پھاڑے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو زخمی بھی کیا جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے اور انسان وہ پھر رما دما ہو جاتا ہے کھیل کے اوپر۔ اس سے اگلی سٹیج جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ جب یہی بچہ لیٹ ٹین ایج میں پہنچتا ہے، یوں سمجھیے کہ وہ کالج میں پہنچ گیا اور کالج میں کسی نے ٹونٹ کیا، اب وہ یعنی فزیکل لڑائی نہیں، صرف ٹونٹ کیا اس کو، تو وہ گھر میں بھی آئے گا، ہاسٹل میں بھی آئے گا تو پریشان بیٹھا ہوا ہوگا کہ یہ آج مجھے اس نے کیوں ایسا کہہ دیا۔ اب وہ اس کو بھلانے کے لیے مختلف قسم کے ایکٹس کرے گا، میوزک سنے گا، تیز سنے گا، تاکہ کسی طرح اسے وہ بات بھول جائے، یا مووی دیکھے گا۔ پھر زیادہ ہی اگر کوئی شخص جو ہے وہ پریشان ہوگا اور اسے کوئی گائیڈنس نہیں ملے گی تو وہ پھر ڈرگز کی طرف چلا جائے گا یا الکوہل کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو یہ سب کے یہ دوسری سٹیج کے خاص کردار ہیں۔ پھر اسی دوسری سٹیج کا ایک خاص پہلو جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں انسان کی دلچسپیاں جو ہیں وہ فن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور زندگی کو ارینج کر کے رکھنا یہ ان کے ذوق کا حصہ نہیں ہوتا۔ لہذا اس سٹیج پر جین پہننے کا مزہ آتا ہے، اور جین بھی پھٹی ہوئی ہو، پرانی ہو، میلی ہو تو اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور کسی یونیورسٹی یا کالج کے اسٹوڈنٹ کے ہاسٹل کے کمرے میں آپ جائیں تو ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز ارینج آپ کو اس کمرے میں نظر نہیں آئے گی۔ وہ بھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا، وہاں کلینک میرا جہاں پر ہے فیصل آباد میں، اس کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل ہے۔
تو وہاں بستر جو ہے وہ دوپہر تپتی ہوئی دھوپ میں پڑے ہوئے تھے، کمبل بھی پڑا ہے، تکیہ بھی پڑا ہے، گدا بھی پڑا ہے، اور میرے بیٹے نے کہا کہ یہ 3 دن سے ایسے ہی پڑے ہیں۔ یہ ٹپیکل پکچر کیا ہے؟ یہ اس دوسری سٹیج کی پکچر ہے جو قرآن مجید جسے لہو کہہ رہا ہے۔ پھر تیسری سٹیج قرآن مجید کہتا ہے زینتن، زیب و زینت، بننا سنورنا۔ یہ کیا ہے کہ جب یہی نوجوان، یعنی جس کی 2 سٹیجز کا میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب میں چلا جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے اس کی، اب یہی نوجوان اب 3 پیس سوٹ پہن کر بھی 3 زاویوں سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے کہ میں خوب دکھ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زینت کی سٹیج ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے پروفیشن میں، اپنے پیشے میں ایکسل کرتا ہے اور ایکسلنس تک پہنچتا ہے اپنے خیال کے مطابق۔ اسے قرآن مجید تفاخر کی سٹیج کہتا ہے۔ فخر سے بنا ہے تفاخر، یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ آپ میں سے جو لوگ ابھی اسٹیج پر نوجوان نہیں پہنچے وہ تو انتظار کریں، لیکن جو یہاں سینئرز بیٹھے ہیں، فیکلٹی ممبرز، وہ اسٹیج کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اس اسٹیج میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، اور دل ہی دل میں اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید میرے جیسا آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کوئی ٹیچر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسی ٹیچنگ کوئی نہیں کر سکتا، میرے جیسا لیکچر تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی فزیشین ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جی ڈائگنوسس جو میں کرتا ہوں مرض کا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سرجن ہے تو وہ کہتا ہے کہ جیسی سرجری میں کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی لائر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جی جو بحث میں کر چھوڑتا ہوں کورٹ کے اندر ویسی بحث کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ حضرت قیاس کسی بھی پروفیشن میں انسان ہو، کوئی بھی اس کا پیشہ ہو، تو اسے اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں۔ تو قرآن مجید اسے تفاخر کی سٹیج کہتا ہے۔ یعنی یہ یوں سمجھیے کہ mid 30s سے mid 40s تک یہ سٹیج ہے۔ یعنی 40 جو ہے جسے قرآن مجید نے انسان کی بلوغت کی عمر قرار دیا ہے، فلما بلغ 40 سنتن، جب وہ 40 سال کا ہو گیا، فلما بلغ اشدہ بلغ 40 سنتن، تو جب وہ 40 سال کا ہو گیا اور پختگی کو پہنچ گیا، تو انسانی ذہن کی پختگی کی سٹیج جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد 45 کے بعد ہی اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ڈکلائن ہو گیا۔ جو لوگ محنتی ہوتے ہیں اور جنہوں نے دنیا میں نام کمایا ہوتا ہے وہ اس سٹیج پر بہت کام کرتے ہیں، یعنی 18 گھنٹے مسلسل وہ کام کرتے ہیں لیکن تھکان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ لیکن یوں ہی اب ڈکلائن شروع ہوتا ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب میں وہ نہیں ہوں۔ یعنی پہلے وہ اپنے آپ پر فخر کرتا تھا تو اب وہ اپنی اولاد کے تذکرے شروع کرتا ہے۔ اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو وہ کہے گا کہ جی ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ MBBS میں داخل ہو گیا ہے، ایک جو ہے اس نے FSC میں اتنے نمبر لے لیے ہیں، ایک جو ہے وہ CSS کا امتحان پاس کر گیا ہے۔ یعنی اولاد کے تذکرے، اور پھر مال کی محبت جو ہے وہ اس کے دل میں گھر کرتی ہے۔ اسے قرآن مجید نے کہا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تکاثر ایک دوسرے سے کثرت میں آنا، مال میں اور اولاد میں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ یوتھ کے مسائل سے متعلق ہے، اسپیشلی یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے یہ اس سے متعلق ہے۔ اس میں خاص طور پر آپ لوگ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، نوجوان، ان کو کئی سٹریسز کا سامنا ہے، کئی مسائل کا سامنا ہے۔ گھر کا ماحول، یونیورسٹی کا ماحول، اس پہ ایک ٹکراؤ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ٹینشن ہے۔ پھر اپنی تعلیم کو مکمل کرنا، کمپٹیشن کا دور ہے، اور یونیورسٹیز کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اس میں انسان کا اب فیوچر جو ہے اسے نظر آتا ہے کہ اگر میں اچھے گریڈز میں اپنی کوالیفیکیشن مکمل کروں گا تو پھر تو میرا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہے، اور اگر میں اچھے گریڈز میں کرتا تو پھر میرا فیوچر برائٹ نہیں ہے۔
پھر جو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اب زندگی بنانی ہے، سیٹ کرنی ہے، اپنے لیے ایک رفیق حیات یا رفیقہ حیات جو ہے اس کا سلیکشن کرنا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شادی روز روز تو نہیں ہوتی، تو انسان جو ہے وہ اس کو بھی سوچتا ہے کہ اب مجھے کیسی بیوی جو ہے ملنی چاہیے، اور کوئی بچی جو ہے وہ سوچتی ہے کہ مجھے کیسا شوہر ملنا چاہیے، تو اب وہ خیال جو ہے وہ بھی اس کے لیے ایک ٹینشن کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی سٹیج پر ایک اور مسئلہ جو نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ثابت ہوتا ہے، وہ ہے کہ اس کا جو جنسی جذبہ ہے وہ انگڑائیاں لینے لگتا ہے اور وہ اس کو پریشان کرنے لگتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں کہ جو واقعتاً مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان آنکھیں بند کر لے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن جو بھی جتنا ذہین ہوگا، جتنا سمجھدار ہوگا، اتنا ہی وہ ان مسائل کو سیریسلی لے گا۔ یعنی ایک غیر سنجیدہ نوجوان ہے، وہ یونیورسٹی میں تو پہنچ گیا ہے، یعنی اس کے والدین نے اسے پش کر کے یونیورسٹی میں بھیج دیا ہے، لیکن وہ سیریس نہیں ہے اپنی تعلیم میں۔ اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے گریڈ کتنے آتے ہیں کتنے نہیں آتے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری فیملی بیک گراؤنڈ بہت سٹرونگ ہے، اور نہ بھی نمبر آئیں گے میرے اچھے پھر بھی میرا گزارا ٹھیک ہو جائے گا، میرا اپنی دکان ہے، میں اس پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، یا ہمارا اپنا کاروبار ہے اس پہ جا کے ہم بیٹھ جائیں گے۔ یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا کوئی کاروبار بھی نہ ہو، یعنی فیملی بیک گراؤنڈ بھی اتنی سٹرونگ نہ ہو، لیکن اسے پرواہ نہ ہو اس چیز کی کہ میرا فیوچر کیا ہے، تو بہت ہی زیادہ یعنی احمق شمار ہوگا۔ یا کوئی ایسا شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہ بھی نمبر آئیں گے میرے اچھے، نہ بھی میں پاس ہوں گا، اگر کسی اچھے گھرانے میں، کھاتے پیتے گھرانے میں میری شادی ہو جائے گی تو بھی میرا سارا معاشی مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ یعنی وہ یہ مختلف سوچیں ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں کراس کر رہی ہوتی ہیں، پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی حل انسان کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تمام جو بھی چیزیں ہیں ان میں ایک ہے انسان کا سنگل سولوشن۔ وہ کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس سے ڈرنا ہے، اس کا حکم نہیں توڑنا، باقی میرے تمام معاملات کی نگہداشت وہ خود کرے گا۔ لیکن یہ ایک ایمان کا بڑا ہائی درجہ ہے، لیکن مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بوڑھے بزرگوں کا ایمان ہے، یہ صرف مولویوں کا ایمان ہے۔ یعنی یہ ایمان ہر ایک کے لیے مطلوب ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ میں کون ہوں، میرا اصل کام کیا ہے۔ میرا اصل کام اللہ کی بندگی ہے، اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے، جو رزق اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ تو مل ہی جانا ہے۔ اس سے بھی آگے انسان کو یہ خیال ہو کہ میں رزق کی تلاش کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں، لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ میرا رزق جو ہے وہ اسی پروفیشن میں ہے جس کو میں پرسو کر رہا ہوں۔ کیا عجب کہ میرا رزق کسی اور پروفیشن کے اندر ہو، کسی اور کاروبار کے اندر ہو۔ یعنی کل کیا ہوگا یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ بات کہ جو سورہ لقمان کے آخر میں فرمائی گئی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ اور یہ ہمارا روز کا تجربہ ہے۔ یعنی بہت سے لوگ اپنی پروفیشن چینج کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ کاروبار بدل لیتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کاروبار میں بہت اونچے مقام پر ہوتے ہیں، ایک دم ان کا کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے اور کسی اور پیشے کے اندر وہ چلے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے۔ لیکن ان جنرل جو انسان کا معاملہ وہ کیا ہے کہ انسان ایک خاص لائن کو پرسو کر رہا ہوتا ہے اور اسے امید یہ ہوتی ہے کہ میرا رزق بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کے اندر رکھے گا، لہٰذا اسی کے اندر اس کو اچھی طرح سے پرسو کرنا اور اس کو اچھی طرح سے اس علم کو حاصل کرنا اور اس ٹیکنیک کو یا اس فن کو سیکھنا، یہ اس کے پیش نظر ہے، اور اس کو وہ یہاں پر یونیورسٹی کی تعلیم کے اندر پرسو کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس درجے بھی ممکن ہو اسے یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ رازق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کا رزق اس نے کہاں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے، یہ بھی اسے معلوم نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اپنے رب سے وفاداری، کہ میں اگر اس پروفیشن میں ہوں تو اس پروفیشن میں میں دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھوں گا اور اپنے اللہ کی طرف سے جو میرا رزق ہے اس کو تلاش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر مجھے رزق عطا کرے گا۔ لیکن اگر مجھے دیانتداری کے ساتھ یہاں سے رزق ملتا ہوا نظر نہ آئے تو میں اللہ کا وفادار رہوں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، حلال ہی پر اکتفا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کی دستگیری فرمائے گا۔ وہ کہاں سے اسے رزق دے گا، کیسے اسے رزق دے گا، یہ اسے معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال اس کے لیے بندوبست فرمائے گا۔ اور اس کے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان کے دو اینڈز ہیں، ہر انسان کا ایک ریسیونگ اینڈ ہے اور ایک اس کا ڈسپرسنگ اینڈ ہے۔ قرآن مجید سورہ تغابن میں ان دونوں اینڈز کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، انسان پر کچھ نہیں بیتتا مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی میرا ریسیونگ اینڈ پر مجھے کوئی خیر مل رہا ہے یا مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے، یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا۔ دوسرا ہے میرا ڈسپرسنگ اینڈ، اس کے بارے میں حکم کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم منہ پھیر لوگے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں۔ اس کے فوراً بعد سورہ طلاق آتی ہے۔ سورہ طلاق جیسا کہ اس کے نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں طلاق کا ذکر ہے۔ اب طلاق ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسی کمپلیکیشن ہے جو بڑوں بڑوں کی مت مار دیتی ہے۔ کسی خاتون کے لیے بھی طلاق کوئی پلیزنٹ ایونٹ نہیں ہوتا اور کسی مرد کے لیے بھی یہ پلیزنٹ ایونٹ ہرگز نہیں ہوتا، لیکن انسان کی اتنی مت ماری جاتی ہے کہ انسان جب اس کے چکر میں آتا ہے تو خوف خدا جو ہے وہ اکثر و بیشتر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے نیک لوگ جب وکیل کے پاس جاتے ہیں اور وکیل کہتا ہے کہ نہیں جی اس طرح تو کچھ نہیں ہوگا، اب آپ کو بھی ایک مقدمہ جو ہے وہ دوسرے فریق پر دائر کرنا پڑے گا جھوٹا، تب جا کر کوئی درمیان میں سیٹلمنٹ ہو سکے گی، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے رفیق حیات پر یا رفیقہ حیات پر ایسے ایسے الزام جو ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ جو خود ان کا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن بہرحال وہ الزام لگاتے ہیں اور وہ کیس جو ہے وہ اس طرح لڑتے ہیں۔ وہاں فرمایا گیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا وے آؤٹ نکالے گا۔ مخرج یہ یہاں تو لکھا ہوا نہیں ہے، عام طور پر عمارتوں کے اندر ہوتا نا فائر ایگزٹ، جو باقاعدہ وہ ہائی لائٹڈ ہوتا ہے ایگزٹ، یہ ہے مخرج، نکلنے کا راستہ، نکلنے کی جگہ۔ تو جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا وے آؤٹ بنائے گا، وے آؤٹ نکالے گا من حیث لا یحتسب، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اصل میں تو تمام پریشانیوں کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ انسان یہ بات جو ہے وہ یہ بڑی واضح رکھے کہ میرا کام اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے،
اور کسی بھی سٹیج پر ان کی نافرمانی کرنا نہیں ہے۔ باقی مجھے کیا ملے گا یہ میرا رب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، اور اس کی پھر آگے سٹیجز ہیں، یعنی صوفیہ کے ہاں سلوک کے جو مدارج ہیں وہ شمار ہوتے ہیں کہ مقام شکر ہے، مقام توکل ہے، مقام رضا ہے۔ یہ اصل میں ایمان کے لیولز ہیں۔ پہلا لیول کیا ہے کہ جو بھی ہے اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اچھا اللہ نے دیا ہے، شکر ہے اس کا۔ یہ شکر کیا ہے؟ یہ ہے مجبوری کا نام شکریہ، کہ میں مجبور ہوں، کر تو کچھ نہیں سکتا، اللہ نے دے دیا ہے تو بس میں اس کو شکریہ ادا کروں۔ اس سے اگلی سٹیج ہے توکل۔ توکل کیا ہے کہ پہلے سے یہ بات ذہن میں ہو کہ مجھے جو بھی ملے گا وہ اللہ ہی کے خزانے سے ملے گا، اللہ ہی مجھے دے گا، یہ سب کچھ جو پیش آنے والے حالات و واقعات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور پورے کائنات کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ پھر تیسری سٹیج جو ہے وہ مقام رضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان راضی ہو جائے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، یہاں تک کہ آپ پر غشی طاری ہوئی، لیکن ہوش میں آئے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یہ شکایت بھی اصل میں لفظ شکایت استعمال ہوا ہے، لیکن عام جو ہماری شکایت ہوتی ہے اس سے یہ بڑی مختلف شکایت ہے کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ یعنی اللہ تو نے مجھے ایک بہت بڑا کام دے دیا، اسائنمنٹ مجھے بہت بڑی دے دی، لیکن اکارڈنگلی نہ مجھے قوت فراہم کی، نہ مجھے وسائل فراہم کی۔ یہ شکوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے کس کے حوالے کیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کسی کو یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ لہذا شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا، اللہ سے شکوہ کیا ہے، اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے میرا اختیار بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیکن مقام رضا دیکھیے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہوا یہ تیری مرضی تھی یا تیری ناراضگی تھی؟ اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تشویش اگر ہے تو اس بات کی ہے کہ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ان لم یکن علی غضبک، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، تو نے ناراض ہو کر مجھے یہ کوئی سزا معاذ اللہ نہیں دی، تو پھر فلا ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ تو اصل میں ایمان جو ہے، جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان جو ہے یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے نا۔ ایک مسلمان کا ذہن کیا ہے، اس کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلا رہا ہے، اور اللہ ہی اس کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لہٰذا انہوں نے جو بھی رہنمائی دی ہے وہ صحیح رہنمائی ہے، وہ مجھے منزل مراد تک پہنچانے میں میرے لیے ممد اور معاون ثابت ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان، اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی میں آپ شامل کر لیں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، ایک اور عالم میں چلے جائیں گے، اور پھر اس عالم سے ہم تیسرے عالم میں منتقل کیے جائیں گے، اور وہ عالم آخرہ ہوگا، آخرت کی زندگی ہوگی جس میں ہم پہنچائے جائیں گے۔ تو ایمان جو ہے، ہر شخص جو ہے اس کائنات کے بارے میں کوئی تصور تو رکھتا ہے۔ عام تصور جو ایتھیسٹک تصور ہے، ملحدانہ تصور ہے، وہ کیا ہے
کہ یہ کائنات حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی اور حادثات ہی یہاں پر رونما ہو رہے ہیں. سمجھتے ہیں نا حادثہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ گھر میں ہیں تو گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی تو آپ اپنے گھر والی سے یا آپ بچے ہیں اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جی کیا ہوا؟ والدہ کہتی ہیں بیٹا وہ پرانا گلاس تھا خراب ہو رہا تھا تو خود پھینکا ہے. تو بس بات ختم ہو گئی. لیکن تشویش کس بات کی ہوتی ہے کہ یہ حادثہ تو نہیں ہوا. تو جب ایک شخص اس کائنات کو حادثہ سمجھے گا تو تشویش ہی تشویش ہے اور خطرہ ہی خطرہ ہے. کہیں یہ حادثہ نہ ہو جائے, کہیں یہ حادثہ نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. ان سب کے مقابلے میں ایک بات کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں چل رہی, اس کو ایک قادر مطلق چلا رہا ہے اور یہ پورے اس کے کنٹرول میں ہے. یعنی آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو ایک دم آپ کی نظر پڑے کہ آپ کا ڈرائیور تو اونگ رہا ہے تو کیا بیتتی ہے آپ پر؟ یعنی آپ کو بھی نیند آ رہی ہو تو آپ کی نیند تو فوراً اڑ جاتی ہے. کیوں؟ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈرائیور جو ہے وہ مستعد بیٹھا ہے اور پوری طرح گاڑی اس کے کنٹرول میں ہے, آپ بڑے آرام سے سو جاتے ہیں. تو جو ہی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں چل رہی بلکہ اس کو ایک قادر مطلق جس کے پورے کنٹرول میں ہے یہ کائنات وہ چلا رہا ہے اور وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے, میرے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہیں, تو پھر انسان جو ہے اس کو اس دنیا میں سکون ملتا ہے. وہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے کہ ذرا بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا ولبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن. کہ وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں کرتے, ان لوگوں کے لیے امن ہے. تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہاں ایمان کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں شرک مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حق. ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی. یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسے تنہا حاکم تسلیم کیا جائے, تنہا رب مانا جائے, اور اب اس میں کسی اور کو شریک کرنا یا اللہ تعالیٰ کو اس مقام سے ہٹا دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے منصب سے ڈپوز کر دینا, یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اور ظلم چھوٹا بھی ہوتا ہے, بڑا بھی ہوتا ہے, کم بھی ہوتا ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے. کیسے ناپتے ہیں؟ اگر کسی نے کسی کے 10 روپے مارے ہیں تو 10 روپے کی زیادتی ہے, کسی نے کروڑ مارے ہیں تو کروڑ کا ظلم ہے. تو اس میں 10 میں اور کروڑ میں فرق ہے نا. اب کسی کا حق چھوٹا, کسی کا حق بڑا. اللہ سب سے بڑا تو اس کا حق بھی سب سے بڑا. یہ بات جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحت میں آئی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک کرنا تو بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی ناانصافی. تو بوڑھا ہو یا جوان ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ایمان جس درجے میں ایمان باللہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اتنے ہی درجے میں اسے ایمان کے ساتھ امن اور سکون نصیب ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایمان باللہ نہیں ہے. یہ بھی ایک اہم حقیقت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کر دوں. یہ فارسی آج کل مروج نہیں ہے, گوش گزار یہ اہل علم کی گفتگو میں آتا ہے. گوش کہتے ہیں کان کو, گوشت گزار یعنی کانوں میں سے یہ بات بھی گزار دوں کہ ایمان اصل میں ایمان بالرسالت ہے. یعنی مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ماننے والا جو ہے وہ مومن ہے, نہیں. الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس بات کو تسلیم کر لینے کا, سچا مان لینے کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت سے لے کر آئے. سب سے پہلا تو آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں.
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو سچا کہتا ہے وہ مومن ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو ڈینائی کرتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، بے شک اللہ کو جتنا مرضی مانتا ہو۔ دیکھیے یہودی جو ہیں، اگر آپ ان کے عقائد کو دیکھیں گے تو ان کے تقریباً تمام عقائد ہمارے جیسے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، باس بعد الموت کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو بھی مانتے ہیں۔ یعنی ہمارے جو ایمان مفصل کے تمام جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ تقریباً تمام کو مانتے ہیں، لیکن کیا وہ مومن ہے؟ نو، مومن کیوں نہیں ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے علاوہ باقی سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن مومن کیوں نہیں ہے؟ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول، بلکہ آخری رسول مانتا ہے، وہ مومن ہے۔ سکھ بھی موحد ہیں، وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، بلکہ سکھ مذہب جو تھا تو یہ تو ہندوؤں نے بنایا ہی اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا۔ یعنی جب ہمارے باپ دادا جو بڑے تھے، ہم میں سے اکثر لوگ جو یہاں پر پاکستان کے رہنے والے، انڈیا کے رہنے والے کون ہیں؟ وہ اقبال نے کہا کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود، کہ ہمارے آباء و اجداد تو ہندو اور سکھ تھے، ہندو تھے۔ اب جب وہ مسلمان ہوئے اور بہت بڑی کنورشن ہوئی اسلام کی طرف، تو ہندوؤں کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر جوڑ کے بیٹھے، ان کا اچھا اصل میں یہ جو ہمارا بتوں کو پوجنا ہے، شرک کرنا ہے، یہ شاید لوگوں کے اندر ایورشن پیدا کر رہا ہے، اور اسلام چونکہ توحید پر مبنی مذہب ہے، لہٰذا انہوں نے بھی اپنا ایک توحیدی ورشن نکالا، اور ہندوؤں کا توحیدی ورشن جو ہے وہ سکھ مذہب ہے۔ لیکن سکھ اللہ کو مانتا ہے توحید کے ساتھ، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ مومن کی تعریف، ٹیکنیکلی ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے دوسرے مسائل کی طرف، جو ان نوجوانوں کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیکس کا مسئلہ ہے، جو یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اس کے اعتبار سے جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن مجید کے حقائق ہم پر منکشف ہوتے ہیں، تو آنکھیں کھول دینے والے وہ حقائق ہیں۔ ہم دیکھیں گے تو بالکل ہماری آبزرویشن کے عین مطابق ہے۔ قرآن مجید میں لوگوں کی جو خواہشات ہیں، پرسوٹس ہیں، ان کا ذکر ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ لوگوں کے لیے پرکشش بنا دی گئیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے، پھر سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے، اور والخیل المسومہ، عمدہ نسل کے گھوڑوں سے، والانعام والحرث، اور مویشیوں اور کھیتی سے۔ دو آراء ہیں ہمارے فقہا کے اندر۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں نازل ہوا تھا، لہذا عام طور پر میسکولن فارم استعمال ہوئی ہے، لیکن اس سے صرف مرد ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ اس میں عورتیں بھی آٹومیٹیکلی انکلوڈڈ ہیں۔ پھر تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں پرکشش بنائی گئی ہیں، جو مردوں کو عورتوں سے، عورتوں کو مردوں سے ہیں، اور پھر اولاد کی محبت، اور پھر سونے اور چاندی کی ڈھیر، اور نشان زدہ برانڈڈ ہارسز کی محبت وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے، دوسری رائے یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس میں جمع مذکر ہی مراد ہے، الا کہ اس میں کوئی اشارہ ہو کہ اس میں عورتیں بھی انکلوڈ ہیں۔ لیکن اس بحث میں جائے بغیر اگر آپ اس آیت کو فوکس کریں گے تو اس آیت میں تو جو تمام کی تمام چیزیں ذکر ہوئی ہیں وہ مردوں کی دلچسپی کی ہیں، وہ عورتوں کی دلچسپی کی نہیں ہیں۔
یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے اندر بھی شادی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جنسی جذبہ ہوتا ہے، آئی ایگری، اس کا انکار تو ممکن نہیں ہے. لیکن آگے جو فرمایا مال و دولت کی محبت، اس کا بھی مال و دولت کا بھی زیادہ کریز مرد کو ہوتا ہے. اسی طرح آگے فرمایا کہ برانڈڈ ہارسز، اور گھوڑے جو ہے وہ کس کام آتے تھے؟ سواری کے کام آتے تھے. ایک ہے سواری کے لیے گھوڑا، اور پھر ایک ہے برانڈڈ گھوڑا. آج کل ہماری سواری کیا ہے؟ گاڑی ہے، کار ہے. مرد کے جو پرسوٹس ہیں ان میں سے ایک بہت اہم کیا ہے؟ برانڈ گاڑی کا. اگر اس کے پاس مہران ہے تو کلٹس کا جی چاہتا ہے، کلٹس ہے تو کرولا لینے کو جی چاہتا ہے، کرولا ہے تو پھر سیوک کو جی چاہتا ہے، اور پھر مرسیڈیز کی بھی خواہش جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مرد کے پرسوٹس ہیں، اور مرد ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. عورت کے یہ پرسوٹس نہیں ہیں. اسی طرح مویشی اور کھیتی، یہ بھی مرد کی خواہشات میں سے ہے کہ مرد جب بوڑھا ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق کاروباری طبقے ہی سے کیوں نہ ہو، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پھر ایک فارم ہاؤس بناتا ہے، اور وہاں پر وہ مویشی بھی پالتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، جو کہ حالانکہ اس کا پروفیشن نہیں تھا. تو یہ آیا مبارکہ جو ہے یہ تو مرد کے سلسلے میں ہے. اب چونکہ ذکر کر رہے ہیں ہم جنسی جذبے کا، اس کے اعتبار سے یہ بات جو ہے وہ بہرحال آپ کو سمجھنی پڑے گی. نہیں سمجھیں گے تو آپ ٹھوکریں کھائیں گے. سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ مرد اور عورت، آیا یہ آئیڈینٹیکل وجود ہے یا یہ ایک دوسرے سے مختلف وجود ہے؟ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، یہاں علمی بات ہونی چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے یہ سیل سے بنا ہے، اور ہم جینیٹکس کی ایج میں بیٹھے ہیں، اور سیل کے اندر جو انسان کا سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ڈی این اے، آر این اے. اور اس میں جو کروموسومز ہیں، جو تھریڈز ہیں کروموسومز کے نام سے، وہ ہیں کہ جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا جو ہے پروگرام کیا ہوا ہے انسان کا. جب ہم جینیٹکلی انسان کو دیکھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ایک وجود نہیں ہے. یہ دونوں بالکل مختلف وجود ہیں. اس لیے کہ انسان کے دونوں جو سیکسز ہیں، اسی طرح جانوروں کے دونوں سیکسز، ان کے اندر کروموسومز کی تعداد تو سیم ہے، لیکن عورت کے تمام پیئرز جو ہیں کروموسومز کے وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں، جبکہ مرد کے ہر سیل میں ایک پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہے. اور سیلز کی تعداد کتنی ہے؟ ملینز نہیں، بلینز نہیں، ٹریلینز میں ہے. اب ٹریلین ٹائم وہ فرق جو ہے وہ 1/46 کا ہے، یعنی کل 46 کروموسومز ہے نا، تو وہ فرق جو ہے وہ ہر سیل میں ایک کروموسوم کا ہے، یعنی ڈیفرنس جو ہے وہ 1/46 کا ہے. لیکن جب 1/46 کو آپ ٹریلینز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو پھر فرق بہت زیادہ ہو جائے گا. نتیجتاً یعنی وہ حصے جسم کے کہ جو دکھتے ایک جیسے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں رہیں گے. مثلا ایک ٹیبل ہے جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے، دوسری ٹیبل ہے جو چپ بورڈ کی بنی ہوئی ہے، تیسری جو ہے وہ فائبر گلاس کی بنی ہوئی ہے، چوتھی جو ہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے. اب ان سب کا سائز بھی ایک ہو، پینٹ بھی ایک جیسا کر دیں، وہ آئیڈینٹیکل تو نہیں ہو جائیں گے. نوک کریں گے تو آواز مختلف آئے گی، آگ میں جلائیں گے تو وہ مختلف ہوگا، آپ اس کو زور سے ماریں گے تو وہ ڈیفرنٹلی بیہیو کریں گی. تو جو اپیرنٹ فرق ہے مرد اور عورت کا وہ تو صرف پرائیویٹس کا یا داڑھی مونچھ کا فرق ہے، لیکن جینیٹیکلی اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے تو محسوس ہوگا کہ نہیں، یہ بالکل ڈیفرنٹ وجود ہیں ایک دوسرے سے. جہاں تک کہ جسم کے وہ حصے بھی جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. مثلا مرد کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا، عورت کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا، لیکن جینیٹیکلی اگر اس کو دیکھیں گے تو وہ مرد اور عورت کا ہاتھ بھی ایک جیسا نہیں ہے جو بظاہر ایک جیسا دکھتا ہے. اسی طرح سائیکالوجی، بیہیویئر، کیمسٹری ان دونوں کی ایک جیسی نہیں ہے. اور اصل جو موضوع ہے اس پر اگر آپ آئیں گے
تو یہ ایک بڑی واضح آبزرویشن ہے کہ اگر اس آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو مرد کی جو خواہشات ہیں ان میں سر فہرست جو ہے وہ عورت کا ذکر ہے، سر فہرست یعنی بیٹوں سے بھی پہلے، جبکہ عورت کی خواہشات کا اگر براہ راست اگرچہ قرآن مجید میں اس طرح کی آیت نہیں ہے، لیکن ابھی میں آپ کو آیت بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے وہ مضمون بھی بیان کر دیا ہے، اس لیے کہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور قرآن مجید ہمیں اس معاملے میں کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ سورہ حج کے ابتدا میں ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل چیز ہے، یوم ترونہا، جب تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک تو یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساری حدیث خوبصورت ہیں لیکن اس موضوع پر بڑی اہم حدیث ہے جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس کا ایک جز تو بڑا مشہور ہے اور اس پر تنقید بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا سارا سیاق و سباق سامنے آئے گا تو زیادہ آپ محظوظ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے مصلی کی طرف جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے، تو عید کی نماز پر کیونکہ عورتوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا ہے کہ تم بھی آؤ اور دعا میں شریک ہو جاؤ، تو آپ کا گزر جو ہے وہ عورتوں کی نکلو کے پاس سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، عورتوں صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو عورتیں جو تھیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاصی فیمنسٹ قسم کی عورتیں تھیں کہ انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر چپ نہیں کی۔ انہیں پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تکثرن اللعنہ و تکفرن العشیرہ، کہ تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو۔ یہ لعن طعن کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنے آپے سے باہر ہو جانا، جذباتی ہو جانا، اور اس میں پھر جو منہ میں آئے وہ کہتے چلے جانا، اور تکفرن العشیرہ، اور اپنے شوہروں کی بہت ناشکریاں ہو۔ اور یہ یعنی آبزرویشن جو ہے، یہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی آلریڈی ہے، اور جو بھی شادی نہیں کی تو عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ یعنی تھوڑی سی بات ہو جائے گھر کے اندر تو 30 سال کا بھی وہ ہاتھ میں پکڑا دے گی کہ 30 سال تیرے کاج میں کوئی سکھ نہیں دیکھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکرا پن ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں کہ یہ کیوں رکھا ہے۔ دو چیزیں ہیں اصل میں انسان کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دو فیکلٹیز عطا کی ہیں بڑی اہم ہے۔ یہ گاڑی کے دو اہم اجزاء ہیں۔ جیسے گاڑی جو ہے وہ اس کا ایک ایکسلریٹر ہے اور اس کی ایک بریک ہے۔ گاڑی یہ دونوں سٹرونگ ہوں تو گاڑی جو ہے وہ صحیح فارم میں چلتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ویک ہو جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی گاڑی کا جو ایکسلریٹر ہے وہ انسان کے جذبات ہیں۔ انسان میں موومنٹ جب وہ جذبے سے ہوتی ہے، جذبہ سر پڑ جائے، خواہ اعضاء سارے صحیح ہوں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جذبہ جو ہے انسان کا جوان ہو جائے تو انسان کمزور بھی ہو تو اٹھ کے بھاگ پڑتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کا جذبہ ہے۔ اور بریک کیا ہے؟ یہ انسان کی عقل ہے۔ ان عقل کا عام طور پر ہم مطلب انٹیلیجنس لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید جس عقل کا ذکر کرتا ہے وہ انٹیلیجنس نہیں ہے۔ عربی زبان میں عین قاف لام کا مادہ آتا ہے باندھنے کے لیے۔ اقال عرب اس رسی کو کہتے تھے جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا، یعنی سوار ہوتے ہوئے ایک رسی پاس رکھتا تھا، جب اونٹ سے اترتا تھا اور چاہتا تھا کہ اونٹ میرے پاس ہی بیٹھا رہے تو اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا یوں باندھ دیتا تھا، اٹھ ہی نہیں سکتا، اب جائے گا کہاں۔ یا اگر وہ یہ چاہتا کہ تھوڑا سا چر پھر لے کے لیکن دور نہ جا سکے، بھاگ، تو اس کا اگلا اور پچھلا پاؤں جو ہے وہ لوز کر کے باندھ دیتا تھا کہ آہستہ آہستہ موو کر لے لیکن چلے نا۔ اس رسی کو اقال کہتے تھے۔ آج بھی عرب ٹریڈیشن کے اندر وہ موجود ہے۔ اب تو عرب اونٹ پر سوار نہیں ہوتا، کیڈلیک اور مرسیڈیز پر سوار ہوتا ہے، لیکن آج بھی وہ اس کے رومال کے اوپر وہ رسیاں جو انہیں اقال ہی کہتے ہیں۔ تو انسان کی وہ فیکلٹی جو اس کے جذبات کو بریک لگاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار میں یعنی عشق، جذبات کو لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے،
اور ان کی بریک کے لیے لفظ عقل استعمال کیا گیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو عقل کیا ہے؟ یہ باندھنے کی چیز ہے۔ تو یہ دو فیکلٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جاب اسائنمنٹ کی ہے ہمارے لیے اس دنیا میں، وہ کیا ہے کہ مرد کے ذمے مینجمنٹ لگائی ہے فیملی کی، اور مینیجر کو سینسز میں رہنا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اور عورت کے ذمے جو ہے وہ بچے پیدا کر کے ان کو پال کے جوان کرنا لگایا ہے۔ اس کے لیے شفقت اور محبت درکار ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ مرد کو ایک دن بچے سنبھالنے پڑ جائیں تو مار مار کے ان کو حلیہ بگاڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر وہ جو شفقت رکھی ہے اولاد کے لیے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک آدھ مار کے پھر 10 دفعہ اس کو بچے کو گلے لگاتی ہے، اور وہ سارا جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مامتا ہے جو عورت کی، یعنی عورت کی سب سے بڑی کوالٹی، یعنی پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا کہ مرد کے اندر وہ جو جذبات کو کنٹرول کرنے کا پہلو تھا وہ زیادہ سٹرونگ رکھا، اور مرد جب اس سے عاری ہو جاتا ہے تو پھر خجل خواری ہوتا ہے۔ یہ سارا جو آپ طلاق کا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ ذرا غصہ آیا اور 3 طلاقیں دے دی، اب جب مارا مارا پھر رہا ہے، کبھی اس مولوی کے پاس کبھی اس مفتی کے پاس، جو ہے وہ کسی طرح مجھے فتویٰ مل جائے، اور پھر جو ہے اس کے لیے کیا کیا وہ جتن کرتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا۔ حالانکہ سیدھی بات تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مینیجر بنایا تھا تو اسے سینسز میں رہنا چاہیے تھا، اور سینسیبل آدمی جب وہ کبھی ایسی بات جو ہے جب اپنے سینسز میں وہ نہیں کرتا۔ عورت جذباتی ہے، وہ ذرا سے غصے میں آئے گی، نہ شکرا پن بھی دکھائے گی، جذباتیت بھی دکھائے گی، الٹی سیدھی باتیں بھی کرے گی۔ یہ مرد کا کام ہے کہ ان سب کو جھیلے اور برداشت کرے اور اپنے سینسز میں رہے، اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالے جس پر اسے کل کو پچھتانا پڑے۔ تو عورت کا سب سے بڑا جذبہ وہ کیا ہے؟ مامتا۔ اور قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو درس قرآن میں نے شروع کر دیا تھا ہاسپٹل میں ہی، تو ہماری ایک خاتون ٹیچر تھی، انہوں نے درس کے بعد مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی بڑی سولانے گل کیتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب زلزلہ آیا تو چارپائی ہلی تو میری آنکھ کھلی۔ ان کے شوہر میجر تھے، کہتے وہ میرے میاں جو ہے وہ کانپ رہے تھے، چارپائی پر کھڑے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے اونچی اونچی آواز سے۔ کہتی میں اٹھی بعد میں، پہلے میرا ہاتھ بچی پر گیا تھا کہ بچی جو ہے وہ صحیح سلامت رہے۔ تو یہ مامتا ہے ماں کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، جو مرد کے پاس نہیں ہے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ ہر عورت دودھ پلانے والی اپنے بچے کی ٹیک کیئر کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور شوق زیادہ ہوتا ہے تو اس سے ابارشن ہوتی ہے، یہ تو ہمارا عام آبزرویشن ہے۔ پھر فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے۔ اب یہاں بھی اگر مردوں کے مقابلے میں یہاں الناس سے مراد آپ مرد لے لیں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا کہ مرد کی ٹاپ جو کوالٹی تھی وہ کیا تھی؟ عقل، جذبات پر کنٹرول۔ اور شراب میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جو کنٹرول سینٹرز ہیں دماغ کے اوپر کے وہ سپریس ہو جاتے ہیں شراب سے، اور لوور سینٹرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نشے کی حالت۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اب آئیے مرد کے جذبات کی طرف۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں جو بیان ہوئے ہیں وہ مرد کے جذبات بیان ہوئے ہیں، اور مرد کے جذبات میں سب سے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنسی جذبہ ہے۔ یہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا کتنا بڑا امتحان یہ بنایا ہے، یہ مردوں ہی کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ خواتین اور بچیاں جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا یہ کتنا بڑا ویک پوائنٹ بنایا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوں کسی جگہ پر، اور کوئی ادھر کوریڈور ہو جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں، 20 آدمی وہاں سے گزریں گے تو مرد اس کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے۔ ایک خاتون کے پاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی تو سب کے کان کھڑے ہوں گے، اور سفید داڑھیوں کے ساتھ بھی یہ جی چاہے گا کہ میں دیکھ لوں کہ یہ کون ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے جذبات کی کیفیت ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی یہ جائزہ لینا ہو تو کسی بچے کو یعنی نہلا دھلا کر تیار کر کے اچھے کپڑے پہنا کے ایک دن گلی میں سے گزاریں اس کے باپ کی انگلی پکڑوا کر، اور دوسرے دن گزاریں اس کی ماں کی انگلی پکڑوا کر، اور دیکھ لیں وہی بچہ ہو، وہی لباس ہو، اور دیکھیں مردوں کا ایک کوئی جائزہ لیں
کہ کس دن بچہ جو ہے وہ مردوں کو زیادہ کیوٹ لگ رہا ہوگا، یقیناً جس دن ماں کے ساتھ ہوگا وہ زیادہ کیوٹ لگ رہا ہوگا، وہ اصل میں بچہ نہیں کیوٹ لگ رہا ہوتا، وہ کچھ اور کیوٹ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی ایک نیچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پھر قرآن مجید میں اس مضمون کو جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کلاسیکل ہے، یعنی عام حالات میں، یعنی عورت جو ہے یہ گوری ہو کالی ہو، موٹی ہو پتلی ہو، گڈ لکنگ ہو یا بدصورت ہو، معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے، لگ منائی ہوئی صورت ہے، لیکن عام معروف معنوں میں بدصورت ہو، مرد کے لیے وہ پرکشش ہے۔ بلکہ آپ نے تو نوجوانوں نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا، فلش سسٹم کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، کہ جب گھروں میں وہ ٹوائلٹ ہوا کرتی تھی جہاں باقاعدہ جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ ایک جو کوڑا اٹھانے والی اور صفائی کرنے والی جو تھی وہ ایک ٹوکری میں ڈال کے لے کے جا کے دور پھینک کے آتی تھی، پتہ ہوتا تھا کہ یہ عورت جو ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ پاخانہ ہے ٹوکری کے اندر رکھا ہوا، اس پر بھی نظر جو ہے وہ انسان کی، مرد کی اٹھتی تھی۔ یہ اتنا بڑا ویک پوائنٹ ہے مرد کا۔ پھر قرآن مجید نے اس مضمون کو واضح کیا ہے، یعنی عورت تو ان جنرل مرد کے لیے پرکشش ہے، لیکن مرد ان جنرل عورت کے لیے پرکشش نہیں ہے۔ یہ یہاں تک کہ عورت جو ہے اگر کسی مرد کے کلوز یعنی کانٹیکٹ میں رہے، کوئی بھی عورت ہو، اس کے محرم اور رشتوں کے علاوہ ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، پھوپھی، خالہ، نانا، دادی، پوتی، نواسی کو چھوڑ کر، وہ بیوی کی بہن ہو، اپنی کزن ہو، بیوی کی کزن ہو، یا یہاں تک کہ وہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہو، تو مرد آج نہیں تو کل اس کی طرف ضرور راغب ہوگا۔ اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ اگر مرد جو ہے وہ شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ اور زیادہ اس کے سامنے بچتی ہیں، اور جب وہ بچتی ہیں تو اور زیادہ فتنہ بن جاتی ہیں۔ اگر وہ کڑک جو ہے وہ پیش آئے اور بڑا ایروگنٹ بن کے رہے، وہ ویسے جو ہے ایک نیک آدمی کے لیے، ایک خدا خوفی والے شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک عجیب امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے جو مرد کا رکھا ہے۔ لیکن مرد جو ہے وہ عورتوں کے لیے ان جنرل اٹریکٹیو نہیں ہے۔ ایکسیپشن اس میں کیا ہے؟ ہاں، مرد اگر غیر معمولی ہینڈسم ہوگا تو وہ عورت کے لیے آزمائش بنے گا، پرکشش بنے گا۔ مرد ان جنرل عورت کے لیے پرکشش نہیں۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو پر ایک پوری سورت نازل کی ہے، سورہ یوسف علیہ السلام۔ وہاں کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ہینڈسم تھے، لہٰذا ایون وہ عورت کے جس کے ہاتھوں میں وہ پل کر جوان ہوئے تھے، جس نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، اس کے لیے بھی وہ ارریزسٹیبل ہو گئے۔ اور پھر قرآن مجید نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ ارریزسٹیبل ہو گئے اور اس نے خواہش کا اظہار کر دیا، اور یہ سیکس سکینڈلز کبھی بھی سیکرٹ نہیں رہا کرتے، یہ پلے باندھ لیں نوجوان میری یہ بات، کہ شیطان جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے کہ کنوں پتہ لگنا، لیکن سیکس سکینڈل از نیور ایور اے سیکرٹ۔ جس دن وہ کلنٹن کا معاشقہ مونیکا کے ساتھ آن ایئر ہوا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اگلے دن کسی دفتر میں، کسی بازار میں دو آدمی ملے ہوں گے اور انہوں نے یہ نوٹس ایکسچینج نہیں کیا اور راتی خبریں سنیاں سن۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ یہی ہوا کہ یعنی اس عزیز مصر نے، وہ جو ان کا مالک تھا، اس خاتون کا شوہر، اس نے معاملہ رفع دفع کہا، یہ چل یوسف جان دے، یوسف آردان ھذا، اور اس کو ڈانٹا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو معافی مانگ اپنے گناہ کی، یہ تیرا ہی سارا قصور ہے۔ لیکن وہ بات جو ہے وہ پبلک ہو کے رہی۔ قرآن مجید نے بھی کیا خوب، آپ تو قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید صرف حکم ہی لگاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں حکم تو بہت کم ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ حکمتیں اور دانائی کی باتیں ہیں۔ تو نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شہر کی عورتیں کہنے لگی، نہیں سنا تم نے وہ فلانے وزیر کی بیوی جو ہے اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے، اور معلوم ہوتا ہے پٹڑی سے ہی ادھر گئی۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، اب یہ ان کی جو ٹکے ٹکے کی باتیں سی اس عورت نے سنی، ارسلت الینا، ان کو بلا بھیجا، وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج۔ اور اب ظاہر ہے کہ جو عورتیں وہاں آئی ہیں ایک وزیر کی بیوی کی دعوت پر، وہ کوئی جھگیوں میں رہنے والی بھوکی بیچاری تو نہیں ہوں گی، کھاتی پیتی گھرانے کی عورتیں کیا کرنے آئی تھی وہاں پر، اور کیا ان کو کیوریوسٹی ہوگی وہاں پر۔
ان کے گھروں میں بھی ملازم کام کرتے تھے. اینڈ دے نیور ہیڈ اے پرسویشن فار دیم. نوکرانی مرد کے لیے وہ اور چیز ہے اور مرد خاتون خانہ کے لیے وہ اور چیز ہے. تو ان کے ہر میں مرد جو تھے غلام کام کرتے تھے. دے نیور ہیڈ اے پرسویشن. اور وہ جانتی تھی اس خاتون کو کہ وہ ایسی ویسی ہے نہیں. تو انہیں تشویش تھی کہ ہو نہ ہو منڈا کو خاص ہی ہونا ہے جڑا انہیں ایڈی بڑی عورت دی مت مارتی. اب ہوئی وہ یوسف ان میں سے بھلا کون سا ہے؟ وہ تم دیکھا منڈا یوسف کیڑا ہے؟ اور ملازم کام کر رہے, بڑی استاد عورت تھی وہ. اس نے حضرت یوسف کو کہیں پہ اندر کچن میں مصروف رکھا ہوا تھا اور ادھر کھانا ارینج کر کے لگا کر ان سے کہا بسم اللہ کریں جی. اور ان کے پیچھے کی طرف دیکھ کر دروازے کی طرف حضرت یوسف کا آواز, یوسف وقالت خرج علیہن. یوسف ذرا گل سنی. اب کیا ہونا تھا کہ ہر عورت جو ہے اس نے وہ پہلا آئٹم جو کاٹنے کا تھا, کیک تھا یا سیب تھا, وہ کاٹتے ہوئے اس نے غیر راضی طور پر جب پیچھے دیکھا تو کیا ہوا, وہ بجائے یعنی سیب کاٹنے کے تھوڑا سا کٹ ہاتھ پر بھی لگ گیا. تو اس پر انہوں نے کہا, قرآن مجید نے الفاظ جو ہے پورے بیان کیے ہیں, فلما رأینہ اکبرنہ. جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا حیران رہ گئیں. وقطعنا ایدیہن, اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ہاتھ کاٹنے کا مطلب نہیں جیسے چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, یعنی کٹ آ گیا ہاتھ کے اوپر. وقلنا, کہنے لگی حاشا للہ, ہائے اللہ, ما ھذا بشرا, یہ تو کوئی انسان معلوم ہی نہیں ہوتا, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. اب ہو گئی وہ شعر. قالت, کہنے لگی فذلکن الذی لمتننی فیہ, تو یہ تھا یہ وہ نوجوان جس کی وجہ سے تم مجھے بلیم کر رہی تھی. یس ولقد راودتہ عن نفسہ, میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا. فاستعصم, لیکن اس نے اپنے آپ کو یعنی کمپوزڈ رکھا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ, اور اب بھی اگر یہ مجھے رسپونڈ نہیں کرے گا, لَيُسْجَنَنَّ, جیل میں لاک کر دیا جائے گا, وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور پھر بے عزت ہو کے رہ جائے گا. اس پر جو رسپانس ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی, وہ ہے ہم مردوں کے لیے قرآن مجید کی رہنمائی. قال, حضرت یوسف نے عرض کی, رب السجن احب الی مما یدوننی الی, ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر تو نے ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہ ہٹایا, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, تو میں پھر ان کے ٹریپ میں آ جاؤں گا, ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور پھر میں جذباتی ہو جاؤں گا. اب یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ دو چیزیں ہمیں عام طور پر جو ہیں وہ دھوکے میں ڈالتی ہیں. ایک یہ کہ میں خاندانی آدمی ہوں. آئیے, حضرت یوسف جیسا فیملی بیک گراؤنڈ والا کوئی اور دنیا میں پیدا ہوا؟ یہ 12 بھائی جو تھے, they had the best ever family background. ان کا باپ اللہ کا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی, اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں. رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے, سلام علی ابراہیم. He had the right to boast کہ میں خاندانی آدمی ہوں, لیکن کوئی بازو نہیں دکھائے انہوں نے کہ میں بڑا خاندانی آدمی ہوں. میں نے پہلے بھی اس کو رسپونڈ نہیں کیا, اب بھی بے شک ننگا ناچ میرے سامنے ہوتا رہے, مجھے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے سرنڈر کہ اگر حالات یہی رہے تو پھر میری بس ہے, لہذا مجھے جیل بھیج دے. اور اس کا جواب کیا آیا, فاستجاب لہ ربہ, ان کے رب نے ان کی دعا سن لی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام, تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بادشاہ کو خواب آیا اور بادشاہ نے خواب کی تعبیر معلوم کروائی اور حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی, تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے. تو اس نے بلا بھیجا. تو حضرت یوسف نے آنے سے انکار کر دیا کہ مجھ پر ایک چارج لگا کر فرد جرم عائد کر کے جیل میں لاک کیا گیا ہے. if I am guilty, مجھے جیل بھگتنے دیجئے, سزا بھگتنے دیجئے, and if I am not, تو پھر let it first be proved کہ I was not guilty. بادشاہ نے دوبارہ کیس اوپن کیا, تمام عورتوں کو بلایا, عزیز مصر کی بیوی کو بلایا, پوچھا کیا معاملہ تھا. ان سب نے کہا کہ نو, ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں, کوئی چارج نہیں. ما علمنا علیہ من سوء, اور پھر وہ عورت بھی اس نے اعتراف کر لیا کہ واقعی گناہ میرا تھا, اس کا کوئی گناہ نہیں تھا. اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ بات دوبارہ اس لیے اوپن کروائی ہے کہ صرف یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ, یعنی اس عورت کے شوہر کے ساتھ جو میرا محسن تھا, میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. ادروائز اس لیے کہ نبی خائن تو نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ کی آئیڈینٹی کیا تھی؟ الامین, ٹرسٹ وردی.
تو نبی خائن نہیں ہوتا، میں نے اسے اس لیے کیا، ورنہ 13واں پارہ شروع ہوتا ہے اسی آیت سے، وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے، یعنی اتنی بڑی ٹیمپٹیشن اور ٹاپ ٹیمپٹیشن انسان کی، اس سے بچا کیسے جائے؟ اگر آپ غور کریں تو واحد یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک آدمی فیصلہ کرے کہ جی میں تمہارے گھر سے نہیں کھانا، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ ہمارے بہت سے دوست جو ویسٹ میں گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا جاب کے لیے، جب وہاں پر حلال گوشت نہیں ملتا تھا، انہوں نے 30-40 سال انڈوں پر سبزیوں پر گزارا کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوں گے ایسے لوگ، لیکن یعنی قریب بھی نہیں گئے اس کے، نہ شراب کے قریب گئے نہ سور کے قریب گئے۔ لیکن آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ غور کریں کہ اگر آپ دیہاتی ماحول سے آئے تھے یا سیگریگیٹڈ ایجوکیشن سے میٹرک انٹر کر کے آئے تھے، جب آپ یونیورسٹی میں آئے، کو ایجوکیشن میں آئے، تو شروع میں آپ کو بڑا شرم، بات کرتے ہوئے بھی کسی اپوزٹ سیکس سے، بچیوں کو بھی بچوں کو بھی حیا آتا تھا، شرم آتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ شرم و حیا ختم ہو گیا، پہلے بات کرنے میں آسانی ہو گئی، پھر صرف بزنس ٹاک ہوتی رہی، اس کے بعد پھر انفارمل گفتگو بھی ہوئی، پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو گیا۔ اب ہنسی مذاق میں دوستی ہو گئی، ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جا سکتا ہے، کونی بھی ماری جا سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے اصل میں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد انسان قریب جاتا رہتا ہے، اندازہ اس کو نہیں ہوتا، لیکن ایک خاص لائن ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اگر وہ لائن کراس ہو جائے تو پھر انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا، ٹرپس آؤٹ آف کلوتھس۔ یہ قرآن مجید کا واضح پیغام ہے کہ طریقہ اس کا کیا ہے کہ کوشش کریں کہ اب کراس سیکس جو ہے یہ انفارمل گفتگو نہ ہو۔ پھر اگر انفارمل گفتگو بھی ہو رہی، اپنے ذہن میں ایک لائن ضرور کھینچ کے رکھیں کہ منسٹری آگے نہیں جانا۔ میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا ڈینٹل کالج لاہور میں، تو کلوز کانٹیکٹ تو ظاہر ہے وہاں ہے ہی ہے، تو وہاں پروستھیٹک لیبارٹری میں وہ چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں جو منہ میں لگانے ہوتے ہیں، تو کسی سے دانت لینا ہے تو وہ یوں کر کے اٹھایا جاتا تھا، وہی طریقہ ہے عام طور پر۔ تو وہاں یہ میں نے طے کیا ہوتا، نہ میں اپنے ہاتھ سے کسی لڑکی کو دانت اٹھانے دوں گا، نہ اس کے ہاتھ سے اٹھاؤں گا۔ یعنی کسی نے مجھے دینا ہوتا تھا، کچھ وہ یوں ہاتھ کرتی تھی، میں اپنا کرتا تھا کہ اوپر سے ڈراپ کرو، وہ اوپر سے ڈراپ کرتی تھی، اس نے کچھ لینا وہ ہاتھ کرتی تھی، میں اس کے اوپر سے پھینکتا تھا۔ یہ ایک میری لائن تھی جو میں نے ڈرا کی ہوئی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، تو اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ یعنی کوئی آپ اپنے ذہن میں جہاں آپ جس پروفیشن میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، آپ ایک لائن ڈرا کر لیں، آسانی ہوگی۔ پھر یہ کوشش کریں کہ تنہائی جو ہے کسی بھی کراس سیکس کے ساتھ آپ کی نہ ہو قطعاً۔ اب اس میں پریکٹیکل پرابلمز آ سکتی ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہیں اور یعنی کوئی خاتون فیکلٹی ممبرز کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بچی جو ہے وہ کچھ پوچھنے کے لیے آ گئی ہے، کچھ چیز لینے کے لیے آ گئی ہے، تو اس میں آ گئی ہے تو آپ کسی بہانے سے اپنے سٹاف میں سے کسی اور کو بھی ساتھ بلا لیں۔ پھر ایک بڑا آسان راستہ ہے کہ آپ اونچی آواز میں گفتگو کریں، یعنی جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی بات کوئی اور بھی سن رہا ہے۔ یعنی خوف خدا بہت بڑی چیز ہے لیکن نایاب بھی ہے۔ میں اگر اپنے دل کا جائزہ لوں کیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میں آپ سے سچ کہوں گا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہاں سے آج تقریر کر کے جا رہا ہوں، پھر کبھی گجرانوالا آنا ہوگا تو میں ذرا محتاط ہوں گا کہ جب گفٹ یونیورسٹی میں خطاب کیا تھا تو وہاں بچے بچیاں جو ہیں وہ کہیں گھومتے پھر رہے ہوں گے، وہ یہ نہ کہیں کہ لو جی ہمیں نصیحت کر رہا تھا اور خود جو ہے ادھر ادھر تاک جھانک کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اصل مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ ایسا راستہ جو ہے وہ دکھائیں کہ جس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے، گفتگو کرنی ہی پڑ جائے ذرا اونچی آواز سے گفتگو کریں، جس سے انسان کو احساس ہو کہ کوئی اور بھی سن رہا ہے، کسی اور کو ساتھ بلا لیں۔ یعنی کوشش کریں کہ یہ آپ خود اپنے آپ کو اپرچونٹی نہ دیں، آپ خود احتیاط کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ پھر آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے یہ پورنوگرافی کا فتنہ جو ہے وہ آ گیا ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کی خواہش، اس کی ٹیمپٹیشن وہ تو ہے کم سے کم میں عورتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، بچیوں کے بارے میں بیکاز آئی ہیو نیور بین اے وومن، لیکن کم سے کم لڑکوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ انسان کا بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے۔ اور اس میں بھی
آپ کوشش کریں کہ آپ کا مانیٹر یا آپ کی LCD جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ پبلک کی طرف ہو۔ آفس میں بیٹھے ہیں تو اس کو اس طرح سیٹ کریں کہ دروازہ جو ہی کھلے تو آپ کے LCD یا آپ کا مانیٹر جو ہے اس پر باہر سے داخل ہونے والے کی نظر پڑے، تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ بہت حد تک اس سے بچ جائیں گے۔ گھر کے اندر جو ہے اگر آپ نے PC سیٹ کیا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اپنا کمرہ جو ہے وہ کوئی علیحدہ اوپر جہاں کسی کا آنا جانا ہو وہ نہ رکھیں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے میری یہ نصیحت ہے۔ اور اپنا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ بیٹھیں کہ جہاں آپ کا جو LCD یا مانیٹر جو ہے اس کا اسکرین جو ہے اس کی وہ نظر آ رہی ہے، تو اس سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ورنہ ایسی جو ہیں وہ قباحتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ مجھے فیصل آباد میں کلینک میں آئے ایک ہمارے پرانے جو محلے داری تھے ملنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ جی بچہ میں نے اس کو MSc کمپیوٹر سائنس کرنے کے لیے بھیجا تھا، اسلام آباد یونیورسٹی میں داخل کرایا تھا، وہ چھوڑ کے پڑھائی آ گیا ہے، تو ذرا اسے کچھ سمجھائیں، میں کچھ اسے میرے پاس بھیجیں۔ وہ لے کے آ گئے کلینک میں، میں نے کہا جی آپ کو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ساتھ آئیں، آپ جائیں اس کو چھوڑ جائیں۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اصل میں میرا چونکہ فیلڈ کمپیوٹر تھا اور مجھے پورنوگرافی کی عادت پڑ گئی دیکھنے کی، اور میں دن میں 4 5 مرتبہ جو ہے ماسٹربیشن کرتا تھا، اب میری بس ہو گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کمرہ کہاں ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا جی اوپر ہے۔ میں نے کہا جی اس کو نیچے لے آ گیا، پھر اس کے والد کو بھی میں نے کہا کہ اس کا کمرہ نیچے لے کے آئیں۔ پھر میں اس سے کہا کہ جی اس کو یہ سیٹ کرنا تم اس طرح سے کہ تمہارا جو مانیٹر ہو وہ فیسنگ دا ڈور ہو، اور کوشش کرو کہ دروازہ بند کر کے جو ہے وہ کام نہ کرو تم، تاکہ شیطان جو ہے تمہیں خام خواہ ٹیمپٹ نہ کرے کہ وہ دوسری سائڈ بھی تم کھول لو۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ جو ہے وہ نارمل ہو گیا، اب اپنا بزنس جو ہے وہ کر رہا ہے، تو آسانی ہو گئی۔ لیکن آپ خود اپنے آپ کو ٹیمپٹ کریں۔ اسی طرح یعنی اگر آپ خود گھر بنوائیں تو اس میں باتھ روم کے اندر وہ بڑا شیشہ جس میں پورا جسم نظر آتا ہے وہ ہرگز نہ لگائیں۔ یعنی اس میں خط بنانے کے لیے، شیو کرنے کے لیے آپ کو آئینے کی ضرورت ہے، تو بس اتنا اسٹیبلٹی ہو وہ رکھیں، بڑا شیشہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے آپ کو اس حال میں دیکھیں گے تو خام خواہ جو ہے ٹیمپٹیشن ہوگی، پھر آپ ماسٹربیشن کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد فرسٹریشن کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی ماسٹربیشن سے کبھی ملتا نہیں ہے انسان کو کچھ بھی، فرسٹریشن ملتی ہے۔ اگر آپ کو مطلوب ہے ٹھیک ہے گو ہیڈ، لیکن اگر آپ کے دل میں واقعی کوئی خواہش ہے اور آپ آج سننے کے لیے آئے ہیں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اب سب لوگ آئے ہیں یہ سننے کے لیے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کے قرآن مجید کی روشنی میں کیا حل بتایا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یو آر سیریس۔ تو میں آپ کو یہ حل جو ہے بتا رہا ہوں کہ اس میں اگر بڑا شیشہ لگا ہوا ہے تو کبھی اس کی طرف نہ دیکھیں نہاتے ہوئے جب آپ نے کپڑے اتارے ہوئے ہوں۔ پھر یہ کہ شاور کا استعمال نہ کریں نہاتے ہوئے، بالٹی کا ٹب کا استعمال کریں، بیٹھ کر نہائیں، اس سے بھی انشاءاللہ فرق جو ہے وہ پڑ جائے گا اور آپ اس لعنت سے اور اس بیماری سے آپ نکل جائیں گے۔ باقی where there is a will there is a way، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ will pave ways for you، اور خود انشاءاللہ آپ کو راہیں سوجیں گی، پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو اپنی ول اس کو اسٹرانگ رکھیں کہ آپ نے یہ راستہ جو ہے اس کو پرسو نہیں کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ آپ یعنی یہ پبلک کے اندر آئیں اور ایسے راستے اختیار کریں کہ جن سے وہ سد باب ہو سکے۔ سد باب سمجھتے ہیں نا؟ صد کے معنی روکنا، باب کے معنی دروازہ، یعنی اس دروازے کو بند کرنا، ان ٹیمپٹیشنز کو روکنا۔ آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں بات ڈالے گا۔ یعنی جب بھی انسان کا ذہن جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے تو پہلی دفعہ آپ کو دل میں احساس ہوتا ہے، ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، دوسری دفعہ بھی ملامت کرتا ہے لیکن تھوڑی سی کم، تیسری دفعہ بھی ملامت کرتا ہے اور کم۔ لیکن اگر آپ اس کو بار بار جھٹکتے رہتے ہیں اور ڈینائی کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ داؤ دفعہ ہو جاؤ۔ اس سٹیج سے میں بچنا چاہیے۔ میں آپ سب حضرات کا، طلباء کا بھی اور فیکلٹی ممبرز کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے میری گفتگو بڑی توجہ سے سنی ہے، اور خاص طور پر جن نوجوانوں نے ارینج کیا یہ محفل، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے 10 منٹ آپ کے زیادہ لے لیے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔